بسم الله جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے گواہ ہے کہ مجھے اس کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر ہم سب کو قرآنی احکامات کو سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیدا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ماہ رمضان کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہوا۔ ہر ماہ کے اپنے فضائل ہیں، جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اسی طرح اس شوال کے مہینے کو بھی کچھ خصوصیات حاصل ہیں، کچھ فضائل حاصل ہیں۔ جن میں
میں سے سب سے پہلی فضیلت اس ماہ محرم کو یہ حاصل ہے کہ اس ماہ میں ہماری 2 عیدوں میں سے ایک عید اس ماہ میں یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ہمیں رمضان کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اس کے اندر ہم نے قیام و صیام، ذکر اذکار کیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت عطا فرمائی تو اللہ نے ہمیں خوشی کا ایک موقع عنایت فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عید کا دن عطا فرمایا۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مکرم کو عید والا مہینہ بنا دیا، اور دوسری فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اس کے بعد اس نے شوال کا مہینہ پایا اور شوال کے 6 روزے رکھے، تو اللہ کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ گویا اس نے پورے 7 روزوں کے اندر گزار دیا، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد اس نے ماہ شوال کے 6 روزے رکھے، تو گویا اس نے ساری زندگی بھی روزوں کے اندر گزار دیا۔ اب چونکہ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، رمضان کے مہینے میں ہم نے 30 روزے رکھے، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، یہ 36 روزے بنے۔ اب امام الانبیاء کی زبان سے ہمیں پورا سال روزہ رکھنے کی بشارت سنائی گئی اور فضیلت سنائی گئی، یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ تو گویا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات سمجھا دی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو میرے پاس ایک نیکی کر کے بچا کے میرے پاس لائے گا، اللہ فرماتے ہیں میں اسے ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ جس طرح سے ہم نماز جمعہ کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اگر ہم ایک نماز جمعہ ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 10 جمعے ادا کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سے قرآن کو سمجھیں گے اگر ہم کہ قرآن کیا کہتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ہمارے پاس ایک نیکی بچا کر لائے گا تو اللہ فرماتے ہیں میں اسے 10 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ ہم نے ماہ رمضان میں 30 روزے رکھے، 30 روزوں کو اگر ہم 10 سے ضرب دیں تو 300 روزے بنتے ہیں، اور عربی اعتبار سے جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ شوال 10واں مہینہ ہے۔ 300 روزوں کا ثواب ہمیں 30 روزے رکھنے پر مل گیا، 6 روزے ہم نے یہ شوال کے رکھے تو 6 کو 10 سے ضرب دیں گے تو یہ 60 بن جائے گا۔ سال میں چونکہ 360 دن ہوتے ہیں اور ہم نے 36 روزے رکھے، 36 کو ضرب دیں گے آپ 10 سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 360 دن روزے رکھنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر کہ جو ایک نیکی کر کے بچا کے میرے پاس لائے گا میں اسے ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا۔ تو گویا ایک روزہ ہم نے رکھا تو اللہ نے 10 روزوں کا ثواب عطا فرمایا۔
اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے ہر ماہ رمضان میں رمضان کے روزے بھی رکھے اور ساتھ میں شوال کے 6 روزے بھی رکھے، تو گویا اس نے اپنی ساری زندگی ہی رمضان کے اندر گزار دی، روزوں کے اندر گزار دی۔ اور تیسری فضیلت اس مہینے کو یہ حاصل ہے کہ اس ماہ مکرم کے اندر سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح بھی ہوا، اور اسی مہینے کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی بھی ہوئی۔ اس زمانے کے اندر بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شوال کے مہینے کے اندر نکاح کرتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، وہ نباہ نہیں ہوتی، وہ توڑ تک نہیں جاتی، بلکہ اسے طلاق ہو جایا کرتی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے بعد ان کے اس عقیدے کو امام الانبیاء نے رد کر کے دکھلا دیا کہ مہینوں کے ساتھ اس طرح کی نسبتیں جوڑنا کہ اس مہینے میں میری شادی ہو گئی تو مجھے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، اس مہینے میں میں نے شادی کی تو یہ ہو جائے گا، یہ ہرگز اسلام کا نظریہ اور نقطہ نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے بعض دوستوں کا ان کی یہ سوچ ہے، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جو بندہ سفر کے اندر، ماہ سفر کے اندر شادی کرتا ہے، اس کی ساری زندگی سفر کے اندر ہی گزر جاتی ہے۔ حالانکہ ایسی اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بات میری نظر سے نہیں گزری، اور نہ ہی اسلام اس چیز کے اوپر اسلام نے کسی کو ترغیب دی کہ آپ اس مہینے کے اندر شادی کریں گے، خوشی منائیں گے تو آپ کو یہ حاصل ہوگا، اس میں آپ کریں گے تو آپ کا سارا زندگی سفر کے اندر گزر جائے گا۔ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جو بندہ اس شوال کے مہینے میں شادی کرتا ہے تو اس کی شادی توڑ تک نہیں پہنچتی، نکاح توڑ تک نہیں پہنچتا۔ تو امام الانبیاء نے اسی ماہ مکرم کے اندر شادی کر کے بتلا دیا کہ یہ جو عقیدہ آپ نے بنا رکھا ہے یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام کا نقطۂ نظر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے غلط عقائد کے ساتھ اس کی نسبت ہے۔ اس لیے آج ہم جو فعال نکالتے ہیں کہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ سفر آپ کے لیے خیر کا سبب نہیں بنے گا، کبا بول گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ غلط عقائد رائج ہیں ہمارے، اور خاص کر یہ ہماری عورتوں کے اندر رائج ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی ہمیں تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم کے لیے نہ جانے ہم کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم زحمت نہیں کرتے۔ اور پھر بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا تو بس آپ دین کو سمجھ جائیں گے، آپ قرآن کو سمجھ جائیں گے، یہ ناممکن بات ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، تو کسی معقول عالم دین کے پاس بیٹھ کر آپ اس قرآن کے ترجمے کو پڑھیں، تاکہ وہ آپ کو ساتھ ساتھ میں سمجھاتا بھی جائے۔ اگر آپ اکیلے میں قرآن کا ترجمہ پڑھتے رہیں گے تو جس طرح سے ایک صاحب نے پچھلے دنوں میں رمضان کے مہینے میں مجھے کال کی اور کہا کہ بعض حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کے اندر یہ آیا ہے وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ روزے کو رات تک پورا کرو، اور آپ یہ جو ابھی باہر میں دن ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، آپ روزہ افطار کر دیتے ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ حالانکہ یہاں پہ قرآن جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ امام الانبیاء کی حدیث سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اگر آپ صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے مطلب نکالیں گے تو ترجمہ یہی بنتا ہے کہ
امام الانبیاء کے ایک اور حدیث ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ جب موسم خراب ہو تو اس دن آپ جلدی افطار کیا کرو. اور اسی طرح سے قرآن کے اندر دوسری جگہ پہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو جب آپ نماز کی طرف نماز کا قصد کرو تو دھو لو اپنے ہاتھوں کو کنیوں سمیت, اپنے چہرے کو دھو لو, اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اب وضو کے 4 فرائض اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے. ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے, اس کی نظر اس آیت سے گزرتی ہے تو وہ بیٹھ جاتا ہے بھائی میں وضو اس طریقے سے کروں گا جیسے قرآن میں آیا ہے. قرآن میں تو صرف یہ 4 چیزیں دھونے کا حکم ہے, باقی وضو تو نہیں ہے. کلی کرنے کا حکم کدھر ہے؟ ناک میں پانی ڈالنے کا حکم کدھر ہے؟ اب اس آیت کی تفسیر امام الانبیاء کی حدیث سے ہوتی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کا مکمل طریقہ کر کے دکھلا دیا کہ اس طرح سے وضو کرو گے تو آپ کا وضو ہوگا, آپ کی عبادات ہوں گی. یہ تو وضو کے اندر جو فرائض ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر صرف قرآن کے اندر کیا ہے. اس لیے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے بندہ عالم نہیں بن جاتا. عالم بننے کے لیے بڑے دانے پیسنے پڑتے ہیں, بڑے فاقے کاٹنے پڑتے ہیں, راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. دنیا سیکھنے کے لیے ہم بے طرف نہ جانے کہاں سے کہاں پر چلے جاتے ہیں, اور دنیا کے لیے ہم اپنی جائیدادوں تک داؤ پر لگا دیتے ہیں. لیکن دین سیکھنے کی باری آتی ہے تو بس گھر میں کہیں ایسی گھومنا چلا چلی جاتی ہے. اور پھر بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن مسائل کے اندر علماء کا اختلاف ہے, اور امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت کے اندر جو یہ اختلاف ہے یہ ان کے لیے رحمت کا سبب ہے. بعض حضرات رفع یدین کرتے ہیں, بعض ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے ہیں, بعض آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں, بعض آہستہ آواز سے کہتے ہیں. اب ان مسائل کے اندر علماء کا اختلاف ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز غلط ہے, یا جو رفع یدین کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یا رفع یدین ترک کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. قطعاً یہ ممکن بات نہیں ہے اور یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں سے زندہ کروا رکھا ہے. لیکن بعض حضرات کا موقف اس کے اندر بڑا سخت ہے. وہ کہتے ہیں نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جو رفع یدین کر کے پڑھتے ہیں یہ صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نماز ہے. ہمارا کوئی انکار نہیں اس سے کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا ہے, اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ احادیث رفع یدین کی روایت کی جاتی ہے. ہمارے اساتذہ تو ہمیں یہاں تک کہا کرتے تھے کہ بیٹا اپنی زندگی کے اندر بعض نمازیں آپ رفع یدین کر کے بھی پڑھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں تو آپ رفع یدین کے ساتھ پڑھنے والی سنت کو بھی زندہ کرنے والے ہوں اور ترک رفع یدین کے ساتھ سنت کو بھی زندہ کرنے والے ہوں. لیکن افضل کون سا طریقہ ہے؟ ہمارے نزدیک ترک رفع یدین افضل ہے, اس لیے کہ امام الانبیاء نے اپنی آخری زندگی کے اندر رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ امام الانبیاء کا پسندیدہ عمل تھا
اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو امام الانبیاء کا حکم ہے یہ فرائض نمازوں کے علاوہ کے لیے ہے. جو آپ تنہائی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ترک کر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر پڑھنا فرض کے درجے میں ہے. اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ آپ فرض نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. جب امام قرات کرے گا تو قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے. اگر امام قرات کرتا ہے تو آپ پیچھے خاموشی سے سنیں گے. اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی بات مجھے بہت پسند ہے، میں اس پر عمل بھی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھائی جو نمازیں آپ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز، اس کے اندر چونکہ آپ کو امام کی قرات سنائی نہیں دیتی تو آپ امام کے پیچھے ٹھہر کے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. اور جن نمازوں کے اندر امام قرات کرتا ہے، مغرب، عشاء، فجر، ان کے اندر آپ خاموشی سے امام کی قرات کو سنیں. اور نماز جنازے کے اندر جو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت لازم اور ضروری جز ہے نماز جنازہ کا، کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو ترک کر دیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اور پھر وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نماز جنازہ پڑھائی اور وہاں پر آپ نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا. جب آپ نماز جنازہ پڑھا کر فارغ ہوئے تو مقتدیوں نے بڑی عجیب نگاہوں سے ابن عباس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے؟ تو ابن عباس نے کہا کہ یہ طریقہ بھی امام الانبیاء سے ثابت ہے. اور جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سورۃ الفاتحہ پڑھی وہ بطور دعا کے پڑھی، اس لیے کہ نماز جنازہ ایک دعا ہے جو ہم اپنے بھائی کے حق میں کرتے ہیں. اگر آپ نماز جنازہ کے اندر سورۃ الفاتحہ
بندے سے زندہ کروا دی، یہ والی سنتیں اس بندے سے زندہ کروا دی، اور قیامت تک یہ سنتیں اللہ تبارک و تعالی زندہ فرمائے رکھے۔ اور پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض حضرات جرابوں کے اندر، یہ میں نے جرابیں پہنی ہے نا یہ والی، ان کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے اوپر مسا نہیں ہوتا ہے، اور جس بندے نے ان جرابوں کے اوپر مسا کر کے نماز پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ قرآن کے اندر آپ نے ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ پاؤں ٹخنوں تک دھونا یہ وضو کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، جو اس فرض کو ترک کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ وضو کے اندر اگر ایک ذرہ برابر بھی جگہ خشک رہی تو اس کو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز میں عبادت کہاں سے ہوگی؟ موضوع کے اوپر مسا کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ جو کتابوں کے اندر جوربین کا لفظ آیا ہے وہ ایسی جوربین ہے کہ جن کو پہن کر 1 میل تک پیدل سفر کیا جائے اور وہ نہ پھٹے اور نہ کھسے اور نہ ان کے اندر تری جائے۔ جب ہم مسا کرتے ہیں تو اگر ان جرابوں کے اندر تری جاتی ہے تو پھر ان کے اوپر مسا نہیں ہوتا ہے، اور جب مسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو وضو نہیں ہوتا۔ اس لیے ان مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی کا بیان سن کے، کسی کی بات سن کے اپنے ذہن کو خراب مت کریں۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ علماء سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں، جنہوں نے دین کو سیکھا ہے اور دین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے داڑھی رکھ لیتا ہے، ہم اس کو بھی مولوی سمجھتے ہیں، بھائی یہ مولوی صاحب ہیں، سارے پروفیسر اور لڑکا سارے اس کے آنے حافظ صاحب مولوی صاحب جگہ کہ یہ پوچھا ہے جو مولوی ہوتے ہیں، میں آؤں چکے مولوی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ ہمیں دین کو صحیح سمجھ کر، قرآن کو صحیح سمجھ کر ان کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلطی سے غلط بات نکل گئی اللہ مجھے اور آپ کو اسے محفوظ رکھے۔